الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے نوجوان طالب علموں، لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ بے شک۔ میرے محترم بھائیوں، ان بڑے بڑے بازاروں سے دھوکہ نہ کھاؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہم غلط جا رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر مر کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس جانا ہے تو اس زندگی سے واپس آؤ، واپس آؤ۔ میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر مر کے کہیں اور چلے جانا ہے، اگر مر کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں جانا تو پھر جو مرضی کرو، پھر ہم بھی چھوڑیں، ہمیں بھی کوئی سمجھاؤ۔ ہم کیوں بول بول کے گلے کی ایک ایک رگ رگ میں درد اتار بیٹھے؟ تو کچھ ہمیں بھی راستہ بتاؤ کہ قاری صاحب یہ راستہ ہے، اس پہ موج میلہ بھی ہوگا، اللہ بھی نہیں ملے گا۔ آؤ ہم سب مل کر، تم بھی مل کر، میں تمہارا ساتھ دوں۔ ہم کیوں ایسے کھاری اٹھائے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، اور اگر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، میرے پاس کوئی مضمون نہیں ہے بیان کرنے کو۔ میں جب یہ نوجوانوں کو دیکھتا ہوں تو میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں، میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں کیسے اتر کر ان کے دلوں کی لگاموں کو اللہ کی طرف پھیر دوں اور اس کے رسول کی طرف پھیر دوں۔ یہ جب نوجوان گانے بجانے میں ڈوبتے ہیں، یہ جب رقص گاہوں کو چلتے ہیں، یہ جب تاجر غلط تولتے ہیں اور بینک سے قرضے لے کر لمبے لمبے نظام بناتے ہیں، فرائڈ بانڈ خرید کر دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ میرا بانڈ نکل آئے۔ او میرا بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے یار؟ تو جوئے پر دعائیں کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا بانڈ نکل آئے، میں کیسے ہوش میں لاؤں؟ میرے بھائیوں، میں تو خود مدہوش ہو چکا ہوں۔ یہ دنیا صدمے جیسے انسان کو پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے۔ وہ دیوانگی کی حالت ہے کہ کوئی سنتا ہی نہیں، کوئی مانتا ہی نہیں۔ 4 دنوں کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے ہائے ہائے کرتے ہیں، پھر وہی ڈگر، وہی راہیں، وہی غفلت، وہی صبح، وہی شامیں۔ کہاں سے کوئی آئے گا؟ کون سی آواز آئے گی؟ میرے بھائیوں، کیا کوئی قیامت کے کڑکا کو سننا چاہتے ہو؟ کیا آسمان کی بجلیوں کو سن کر توبہ کرو گے، یا ہواؤں کے چھکڑ بگولوں کو دیکھ کر پھر توبہ کرو گے، یا زمین کے کلیجے کو پھٹتا ہوا دیکھ کر پھر توبہ کرو گے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، پھر توبہ کا وقت نکل جاتا ہے۔ ابھی وقت ہے، ابھی ہم لوٹ آئے، آ جائیں میرے بھائیوں۔ قبروں کی بوسیدگی یاد کرو، قبروں کے اندھیرے یاد کرو۔ یہاں علی فاطمہ جدا ہو گئے، باقی کون ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ اور جب جدائیاں ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یوں ہوتا ہے کہ لم تکن بینی وبینک کلۃ ولا حسن حزن مرۃ فی التوازن۔ تیرا سودا ہے، جب جدائیاں ہوتی ہیں پھر یوں ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی آیا نہ تھا، کوئی بیٹھا نہ تھا، کوئی بھائی نہ تھا، کوئی ماں نہ تھی۔ اس طرح انسان اپنے جھمیلوں میں، اپنے کام میں گم ہو کر بھلا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد یاد نہ کرے گی، کوئی ماں باپ
یاد نہ کریں گے، مائیں لاد بھول جاتی ہے، ماں کو بچے بھول جاتے ہیں، باپ کو اولادیں بھول جاتی ہیں، اولادیں باپ کو بھول جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یاروں کو یار مل جاتے ہیں، وہ تو ہم ہیں جو تہے خاک قبر میں قیامت تک کے لیے سو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں دنیا کے اندر علی فاطمہ جدا ہو گئے تو یہاں دنیا میں ہمیشہ کون رہ سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب موت آئے گی تو کوئی اولاد ہمیں یاد نہ کرے گی۔ علی بن ابی طالب جیسا شاہ سوار، اللہ تعالیٰ کا مقرب محبوب انسان، جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت کا لینے والا روزانہ رات کو فریاد، اے اللہ معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، مجھے پتا نہیں ہے کہ میرا یہ بیان قبول ہے کہ مردود ہے، آپ کو پتا نہیں کہ آپ کی آمد قبول ہے کہ مردود ہے، کچھ پتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا رد کرے گا، بڑی ذات ہے۔ آج تک زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل نظر نہیں آتا جس پر ہم دعویٰ کر سکے کہ ایک عمل تو میرے اللہ کو بڑا پسند آئے گا اور اس پر میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم فقیر لوگ ہیں، ہماری معیشت اتنی خراب نہیں ہوئی ہے جتنا ہمارا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔